عقیدہ ہے وے ساری کائنات اور اسی حضور دی بارگاہ حاضر ہاں تے حضور ناظر نے اے عقیدہ ساڈا ساری کائنات حضور دی بارگاہ حاضر ہے تے سرکار دو عالم الاسلام ناظر نے نظر رکھے ہوئے نے بندہ آندہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں ساڑھے تے جے وہ حاضر و ناظر نے تے پھر سانو کیوں نہیں دس دے میں کہے کو ضروری نہیں جا بندہ موجود ہوئے دے دے سے کی مطلب مثال کی ہے کہ کرامن کاتبین ہے ہے تو صحیح نہیں بدے تُسی کہہ دے ہوتے ہے نا کرامن کاتبین نظر آ رہا ہے موجود تے ہے نا کوئی ضروری نہیں جنہی شاہ موجود ہوئے کو دسے بھی روح ہے نا تادی بول رہے ہیں نا روح نظر آ رہی ہے موجود ہے جی لہٰذا یہ کہنا کہ جی اگر حاضر ناظر ہی رہے تو پھر سانو کیوں نہیں دس دے میں کہا دس نالوں دس دے بھی نہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں زور دی نماز پڑھانی سی تے آقا تشریف لے آئے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فرمایا عبدالقادر واز کیوں نہیں کردا عرض کی تھی سونیاں ہندہ نہیں فرمایا منہ کھول لیا تے 7 واری لعاب دہن عطا فرمایا بعدوں زور پڑھائی تے مولا علی آ گئے تشریف لے کے فرماندے نے عبدالقادر منہ کھول میں منہ کھول لیا تے مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب اپنا عطا کیتا تے میں عرض کیتی ہے علی اے میرے بابا علی سرکار نے 7 مرتبہ تُساں 6 مرتبہ فرمایا منو نبی دی حیاء ادب نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ تے مقام تے مرتبہ ہے کہ حضور شاہد بن کے دنیا تے تشریف لے آئے نے رب دا نائب نبی ہوندہ ہے تے نبی دا نائب ولی ہوندہ ہے اس بات نو سمجھ لو بے شک کو لوگ جڑے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے انہاں کیسے نیک عمل کیتے ہوندے نے ساری دنیا سو جان دیئے اے مسلح بچھا کے اور عبادت اندر لگ پہلے خواجہ حسن بصری اور سیدنا ویس کرنی رضی اللہ عنہ سے جنے اور خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے جنے دیکھو نا انہاں دے عمال کی سن ایک بندہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی باغ حاضر ہویا عرض کہتا ہے حضور میں کئی دنہ تو انہوں تلاش کر رہے ہیں تُسی مل نہیں رہے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے تے تو انہوں تلاش کرنا جنہوں اویس پہ تلاش کرتا ہے وہ آندہ کو وصیت کرو خواجہ ویسے کرنی فرمان لگے آدم پیارے تو لے کے آج توڑی بڑے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ اور انبیاء تشریف لے گئے اس دنیا تو مر تم ہی جانا ہے تو دنیا تو میں ٹوٹ جانا ہے بس مرن تو پہلو خدا راضی کر دے یہ لوگ ہوندے نے جڑے نبوت دا فیضان نے نبوت دا فیضان ہے بولو نبوت دا اے نبوت دا فیضان ہے اولیاء کاملین کو نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات نے نظر رکھی ہوئے نے اس واسطے جڑے بھی محفل ہوئے عرص مقدس دی تقریب ہوئے میلاد مصطفیٰ دا پروگرام ہوئے اسی کی عرض کرنے و دعا دے چہرے والے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے پڑھنے آ چکے ہیں ذرا جنہیں نہیں پڑھنا کو فرض واجب نہیں نہ چکو تو اڑی اپنی مرضی ہے مگر جنہیں پڑھنا ایس طرح نہ کرو یار صحیح طرح چکو مجھے پتہ لگے کیڑا کیڑا بوٹ ہے ساتھ چلو تھلے کا دیو آج سینے دے زور نہ پڑھ دیو سوا تیرے
نہیں کوئی سہارا لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا اس دنیا تے امام الانبیاء علیہ السلام نے کام آنائی قبر و حشر اندر سرکار دو عالم علیہ السلام نے کام آنائی اے وظیفہ سنی یاد کر لے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا زاگ دے کاجل والیا امام پہنے نے سنت رسول سے جائیے ممبر و محراب دے وارساں عرض پہ کی کرنیا کملی والیا تیرے سوا ساڑا سارا ہے ہی کوئی نہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ تمہارا کسے دنیا دار نال سانو غرض نہیں اسی تے تیرے نبیاں تے ولیاں نو منن والے ہاں تے عرض پہ کرنے ہاں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا خوش قسمتوں بندہ جدی زبان اس لفظ نال اس جملے نال کھول دیئے بھئی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا میں امام الانبیاء علیہ السلام دی عظمت تو قربان جاواں سرکار نے فرمایا جنہیں 3 نابالغ بچے دنیا تو چلے گئے ماں باپ دی سفارش کر کے جنت لے جان گے اما عائشہ صدیقہ کا دین سونے جدے دو فرمایا 2 سفارش کر کے جنت لے جان گے سونے جدہ ایک فرمایا 1 سفارش کر کے جنت لے جائے گا اے ماں زاگ دے کاجل والیا جدہ ہو بھئی کوئی نہ فرمایا عائشہ کیوں رونی ہے او دے واسے آمینہ دا لال کافی ہوئے گا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں پلس رات سے کھڑا ہوں گا اپنی امت نو پلس رات تو پار کراتا ہوں گا صحابہ عرض کی تھی ماں زاگ دے کانجل والیا جے پلس رات نہ ملے فرمایا میزان عمل دے اپنی امت عمال تلاندہ ہوں گا اے سونیا جے میزان عمل دے بھی نہ ملے فرمایا حوض کوثر دے اپنی امت نو کوثر دے جام پلاندہ ہوں گا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رب العالمین ہو دے کرم فرما دے جدہ نعرہ مستانہ ہے بے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا خیر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے در دولت حاضر نے مزار پرانوار دے حاضر نے عرض کی تھی ماں زاگ دے کاجل والیا مہمانہ میں خدا دی خدائی دے بادشاہ دا منوں پوکھ لگیے میں روٹی منگا گیرہ کولوں یہ گل چنگی نہیں میں تے اپنے آقا دے در تے حاضر رہا عرض کی تھی سونیا میرے تے کرم فرما دے تے ابو الخیر مدنی فرما دے نہیں اینی میں عرض و مروز پیا کرنا ماں ہویا کیے اونگا گئی ہے میں لیٹ گیا ماں ویکھیا مولا علی تشریف لائے نہیں فرمایا ابو الخیر مدنی اٹھ مدینے دا لانا تیرے واسے روٹی لے کے لگے ہوندے نہیں سجے پاسے صداقت دا تاجدارے کھبے پاسے عدالت دا تاجدارے درمیان دے اندر سخاوت دا بادشاہ لگے ہوندے نہیں امام الانبیاء نے فرمایا ابو الخیر مدنی منو یاد کی تاسی سونے تو انو یاد کرنے فرمایا روٹی کھا لائے ابو الخیر مدنی فرما دے نہیں ادھی روٹی میں خواب اندر کھا دی سی جس لئے میں بیدار ہویا ادھی روٹی میرے ہاتھ اندر بھڑی ہوئی ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا
بڑا بدقسمت جڑا ہون میں چپ کر کے بیٹھ رہے ہو قبولیت دا ویلا بابا جی بیٹھے جے علماء حق تشریف فرما جے بولو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سکترا کاش جامی نام بودے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول لا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ٹلے دے بیٹھے نے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دونوں قرآن دا دور پہ کر دینے قرآن دا دور کر دینے پہ اے پانچ ہستیاں آئیاں نے عربی لباس پہنیا ہویا ہے آن کے قرآن دی تلاوت پہ سن دینے اے سید اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اے بدستور قرآن پہ پڑھ دینے اللہ تو انو منوں میں قرآن دا علم عطا فرمائے قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تلاوت قرآن کرن دی توفیق عطا فرمائے پانچ ہستیاں کے تلاوت قرآن بیان سن دیاں نے اے جس لئے تشریف فرمانے قرآن پہ سن دینے تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے گئے نے ایک اور عربی لباس والا شخص آیا ہے کہنے لگا حافظ صاحب ایتھے کو پانچ ہستیاں تے نہیں آئیاں فرمایا آئیاں نے ایتھے آنے عربی لباس پہنے ہویا سی بڑے بڑے سونیاں صورتاں سن آن کے ساڑی تلاوت قرآن سن دے رہنے ہویا کیے فرمان لگے ہوتے چلے گئے نے کہنے لگے تو انو پتہ ہے وہ کون سن حافظ صاحب دے سید اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں نو نہیں پتا سانو نہیں پتا وہ کون سن وہ کہنے لگے میرا نام ابو ہریرہ ہے وہ ایک مصطفیٰ نے دے چار نبی دے یار نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ ہر سال بابا جی مشتاق حسین علوی زیدہ شرفو دی قیادت اندر وہ سینکڑیاں یاد پروگرام کرنے والے ہو او دا دعوت فکر سی کہ میں انہوں نے اندر کی دینے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی او چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی او کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا لا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا نقش بندیاں دے ارستے آئے ہو نا آج حضرت بہاوت دی نقش بند رحمت اللہ علیہ بخارے تو چل کے کابل تشریف لے آئے تھے امیر قابل نے آپ دی بیعت کی تھی قابل نے بادشاہ نے وزیرہ مشیرہ بیعت کی تھی اتھے کا عورت ہے بچی یہ کہنے لگی پیر صاحب تھوڑی بیعت کرا کی ملے گا تو انہوں مرشد مننا دے کی ملے گا فرمایا جو میں تیروں تے قرآن و سنت دے احکامات دست دے کے جاواں گا عمل تو کری اوکھا ویلا آ جائے گا تیرے تے آواز تو ماری حاضر میں ہو جاواں بولو سبحان اللہ آواز تو ہماری حاضر میں ہو جاواں گا
رب العالمین بندی نے جس لئے بیعت کی تھی بڑا اللہ نے کرم کیتا بادشاہ نے تجورین دیا چابیاں اس عورت نو پکڑا دیتیاں بچے نو پکڑا دیتیاں محل دے تجورین نے چابی لوگاں حسد کیتا ہے کسے طریقے نال بادشاہ دے محل دے اندر چوری کروا دیتی حاسدین نے بادشاہ سلام کہنے لگا میں تیوں ایسی سزا دیاں گا کہ دنیا ویکھے گی بادشاہ دی چوری نہیں کرنی ستویں چبارے دے چالدہ عورت نو بادشاہ دے کرندیاں نے سپاہیاں نے آنکھیں نو تو تکا دیو زمین جو ہے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی تاکہ لوگاں نو پتا چلے کہ بادشاہ دے محل چوں چوری نہیں کرنی جس لئے ستویں چبارے دے چاڑیاں اس بہاوتین نقشبند رحمت اللہ علیہ دی مردی مریدنی نو تے کی کیتا بخارے والمو کر کے اس سپاہی آندے نے کوئی آخری خواہش ہوئی آکھیا دو نماز نفل پڑھ لیندے ہو دو نفل پڑھے نہیں تے میں قربان جمع ہویا کیے بخارے والمو کر کے آکھیا پیرا تو فرمایا سی نماز پڑھنی ہے میں نماز پڑھ دی رہی ہوں محبوب دے درود و سلام پڑھنا ہے میں درود و سلام پڑھ دی رہی ہوں تو فرمایا سی اے وظائف کرنے نے اے فرائض و واجبات دی پابندی کرنی ہے میں کر دی رہی ہوں میں تے وعدہ پورا کر چھڑیا ہے ہن تہاڈا وقت آ گیا ہے پیرا مشکل ویلا آ گیا ہے تساں فرمایا مشکل ویلا تیرے تے آئے آواز تو ماری حاضر میں ہو جاواں گا اینی عرض و مروز کی دیئے سپاہیاں نے تکا دیتا ہے چھویں چبارے دے آئیے لوگاں تے دل لرز گئے نہیں انہیں زمین تے آئے گی تے ریزہ ریزہ ہو جائے گی جس لئے لوگوں ہویا کیے زمین والے آئیے خواب خواجہ بہاوالدین نقشبندی مریدنی تے ہویا کیے انجی میں پھلان دی شیئی تے سدھی ہم دیئے کچھ بھی نہیں ہویا تے بے ہوش ہوئی جس لئے ہوش آیا ہے اکھاں کھولیاں نے تے ویکھیا کی سامنے بخارے دا شہنشاہ کھڑا ہے خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کھڑے نے عرض کی تھی پیرا کدوں آئے ہو فرمایا تو چبارے ہو چلی سے میں بخارے ہو چلے آسا نعرہ تکبیر ناز احمد آج اونجی تقریر سنی آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کمیں ہو سکتا ہے میں کیا ہو جاندہ ہے وہ قرآنی دلیل میں کیا ہے وے کمیں ہندہ ہے میں کیا ہو جاندہ ہے نہیں ہو سکتا میں کیا ہندہ ہی نہیں ہو سکتا میں کیا ہندہ ہی کمیں ہو سکتا ہے وہ بخارے اے چبارے کمیں ہو جاندہ ہے میں ہو جاندہ ہی اندہ دلیل میں ہے قرآن آنا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیہ کا طرفک ہونا ملکہ بلقیس دا تخت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی آسف بمبر کھیاندہ میں تخت لے گا کنی دے رہے تھے اے حضور تو آڑے آنکھ مکن تو پہلوں ایسرا اینج ایک نہ کرے دو میں کرو ایسرا ٹھیک ہے وڈی آنکھ مکن تو پہلوں قرآن دا اعلان ہے میرا فتوہ نہیں بابا جی مشتاق صاحب دی گانا علامہ شوکت عزیزی صاحب دی گانے پہ سنانا آنا آتی کبھی ان علامہ تاورمان صاحب پر کہتے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا جی میں پڑھ سکتا ہوں میں قبول کرو انہوں نے بڑا اپنا انداز بکھرا وہ کئی لہجے کے اندر پڑھ سکتا اناتی کا بھی قبلہ یرتد الیہ کا طرفک تھوڑیا قرآن دی دلیل ہے بولو سرکار دی غلام کو سبحان اکش مکن تو پہلوں لے انہاں نے ملکہ بلقیس دا تخت تے کتھے سلیمان دی امت دا ولی تے کتھے میرے محبوب دی امت
سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آواز کبھی بھی دبے گی نہیں، میری آواز دبن والی نہیں. کیوں؟ پہلے نبی ہے سن مگر انہاں دی امتاں دے اندر ایسا دے بندے پیدا نہیں ہوئے کہ جنہاں نبی دی آواز نو دبن نہیں دیتا. فرمایا میری آواز قیامت تک قائم رہے گی. سونیا کیویں؟ فرمایا میری امت دے ولی او کم کرن گے جڑے پچھلے نبیاں نے بھی میری آواز نہیں کدی دبے گی. دراؤند مار رہے ہو میرے نال. میری آواز نہیں کدی دبے گی. کیوں؟ اللہ نے میری امت اندر غوث پاک جیسے لال پیدا کرنے کنتم خیر امت اخرجت للناس. میری آواز قیامت تک قائم و دائم رہے گی کیونکہ میری امت اندر دات علی غوث جلی جیسے پیدا ہونگے، مہر علی جیسے پیدا ہونگے، مجدد ثانی جیسے پیدا ہونگے. میری امت اندر احمد رضا جیسے پیدا ہونگے جیڑی میری آواز نو دبن نہیں دیں گے. قیامت تک مصطفیٰ دی آواز چپ او 15 صدیاں پہلوں سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. 15 صدیاں ہو گئی ہیں سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. آواز دبی تو نہیں. کیوں بھائی؟ آواز دبی نہیں. 15 صدیاں پہلے فرما چھڑیا کہ میرے بعد 3 دجال ہوں گے پیدا اور نبوت کا اعلان کریں گے. حالہ میں اللہ دا آخری نبی ہیں تو جھوٹے سارے ہوں گے. آواز دبی تو نہیں. حالے بھی تو اڑے منہ تے رونق نہیں آئی ہو سن جی میں دیکھنا چاہنا. میری آواز دبن والی نہیں. میری امت دے ولی، امت دے اولیاء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح کام کرن گے. تینہ دی شان بیان کر دے میرے عارفہ دے سلطان کی فرمان دے نے. اے تن میرا رب سچے دائے حجرا وچ پا فقیرہ اے چاہتی ہوتے نہ کر منت اے خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوتے شوق دا دیوان بالہنے رے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. شوق دا دیوان اے بالہنے رے مت لبے وسط کھڑا ہاتھی ہوتے مرن تو پہلا اے مر گئے باہو تے جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو. ایک بندہ آیا حضور غوث پاک دے کول حضور افطاری میرے گھر. فرمایا قبول. دوسرا آیا افطاری میرے حل. فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں گے. تیسرا آیا افطاری میرے حل. علامہ اللہ اتنا ایٹی دور تک نہ بولی تھا میرے ہم کے بولی تھا سامنے میرے کول. فرمایا قبول.
حضور غوث پاک افطاری میرے حل فرمایا ایک ہی دن افطاری میرے حل فرمایا قبول ہے آ جائیں گے 14واں آیا 15واں آیا 16واں آیا 17واں آیا 18واں آیا فرمایا قبول آ جائیں گے افطاری ایک دن فرمایا آ جائیں گے ایکو دن افطاری فرمایا اور بولو تو صحیح نا کی فرمایا آ جائیں گے وہی دن وہی گھڑی وہی ویلا افطاری دا وقت ایک ہی ہوندا ہے کوئی ویلے جس لئے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ ہو وقت آیا نا تے جا کے ایک گھر افطاری کی تھی باقی سارے جمع ہوئے آندہ ہے حضور غوث پاک میرے حال سن حضور غوث پاک میرے حال سن میرے حال افطاری کی تھی تیسرا آندہ میرے حال چوتھا آندہ میرے حال پنجواں آندہ میرے حال آئے سن چھواں ستواں آٹھواں نواں دسواں یارواں بارواں تیرواں چودواں 15واں 16واں 17واں 18واں 18 بندے کہنے لگے غوث پاک میرے السن میرے السن میرے السن اور لوگوں سمجھانا ہے جاننا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم علامہ طاہر مان صاحب بھی کلا نعرہ مانا کہ تھوڑے جو کہ نعرہ مارے گا اللہ اللہ شاہدان لکھو جی بیکھو میں کی ہوئی وہ ایک میں ہو گیا قبر چو باہر آ جاندے نہیں میں ہو جاندے ہی نہیں اچھی نہیں مان دے میں تُچھی نہ منو تھتی دیو پترو پھر کی اچھی نہیں مان دے میں نہ منو میں کہے ماننے کہ قبر بچوں قبر آ جاندے نہیں سمجھ آئی اے مان نہیں نا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل فرشتے سوال کا دینا قبر اندر من ربو کا رب کونی بندہ مومن کہندہ ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا پھر سوال کا دینے بعد ماں دینو دین کہہ رہی بندہ کہندہ ہے دینی علی سلام اللہ میں نے تو انہوں یہی توفیق عطا کرے آمین دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے ہلے قبر جنت دا باغ نہیں جے بنی رب دا بھی دہ چھڑیا ہے دین دا بھی دہ چھڑیا ہے اہم سوال پتہ کیے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنتا تکو کنتا کیا کہا کرتا تھا ما کنتا تقولو فی حق هذا الرجل اے سونے دے بارے دنیا دے کی کہنا ہونا سیں سونے دی صورت سامنے ہائے 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 جیڑا محبوب قبر تو قبر چاہ سکتا ہے اچھی نہیں مان دے میں نہ منو اچھی مان دے ہی نہیں میں نہ منو میں تو چی اسرائیل مان لیں دے ستویں کوٹھیے جو ہو دے اور روح قبض کرنا آ جان دے نہیں جی تے پھر کدی ڈاکٹر سبتال پہنچے ہوں دینے کدی سیول ایچ کدی جرنل کدی ملتان کدی لاہور کدی پنڈی پوری کائنات اندر اکو اسرائیل یہ پاوران دینے والا کون اللہ کا نام نہیں ملانا اوہ یہ پاور دینے والا کون ہے تے اینا دے سردار نے جبریل تے جبریل امین علیہ السلام نے جنہ معراج دی راتی میرے مصطفیٰ دے قدمہ نو بہت صحبہ دے اچھا اس وہاں سے میرے امام فرمان دینے فرش والے تیری شوکت کا علوب کیا فرش والے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرش والے تیری
شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدان 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 میرے امام الانبیاء مدینہ اے مکہ دی وادی اندر تبلیغ سعید فرما رہے ہیں جڑا سونے والو ویندا ہے مسلمان ہو جاندا ہے جڑا حضور دی مائیت اندر سنگت اندر صحبت اندر آ جاندا ہے حضور دا غلام بن جاندا ہے اے تے میرے آقا دیاں شاناں دے برال برانے اوے میرے خواجہ خواجگاہ اے قبلہ چشتیاں معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ نو کلمہ کی میں پڑھایا ہے جڑا خواجہ پاک وال ویندا ہے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علی حضور خواجہ عبدالحی آستانہ علی حضور خواجہ عبدالحی حضور بابا جی مشتاق حسین چشتی بولا 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 سکیلا علی قرآن نو ویکھن والا صحابی نہیں بیت اللہ نو ویکھن والا صحابی نہیں ایمان دی حالت نال سردیاں اکھاں نال مصطفیٰ سونے نو ویکھن والا صحابی ہے ادا مطلب ہویا جے عمل و کم نہیں کر سکدے جڑا نسبت مصطفیٰ دا کم لکھاں غوث ولی کتب افضال ہون صحابیت دی شان نہیں پہنچ دے یہ صرف سنگت ہی ہے نا حضور دے نال امام الانبیاء دی سنگت اختیار کی تھی حضور دی صحبت اندر بیٹھے نے کروڑا برس کوئی بات کا دربے صحابہ دی شان نہیں پہنچتا ایک کمال نسبت دا ایک کمال مائیت دا ایک کمال صحبت دا النظر علی وجہ علی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت کعبۃ اللہ نو ویکھنا عبادت قرآن نو ویکھنا عبادت ماں باپ دا چہرہ ویکھنا عبادت یہ دا مطلب ہے اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ السلام تبلیغ سعید فرما رہے ہیں جڑا ویلا کلمہ پڑھ لینا ابو جہل تو بادشاہ پریشان ہو گئے نے ان کی کریے آکھیا یمن دے حبیب نو بلاؤ انہاں نال کوئی گل بات کرن حبیب یمنی آیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دعوت بھیجی حضور تشریف لے آئے تے کلے نہیں نال اپنا یار غار لے کے فرمایا یمن دے حبیب کیویں بلایا کہنے لگا دوسری اعلان نبوت فرمایا ہے فرمایا کیتا اعلان نبوت میں رب دا نبی ہاں رسول ہاں پیغمبر ہاں سونیاں نبی واسطے معجزہ دلیر ہوندا ہے فرمایا کی ویکھنا ہی بڑی وڈی گل کیتی بی بی یمنی نے کہنے لگا او جڑا آسماناں تے چانے یہ دو ٹکڑے ہونا چاہیے فرمایا بس انی گالی ہے پھر میرے تھے امام بولے آپ فرما دینے تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم امام الانبیاء علیہ السلام فرمان لگے ایک تیرا ظاہری سوال ہے ایک تیرا دل اندر سوال ہے وہ تینوں میں دس دینا عرض کی تھی سونے ہو کی ہے فرمایا تیری ایک بچی ہے اکھاں
اکھاں تو نبی نہیں ہے، منہ تو گونگ بول نہیں سکتی، کنا تو سن نہیں سکتی، تو کہنے انہوں شفا مل جائے۔ حبیب یمنی تو یمن دا حبیب ہے، میں رب دا حبیب ہاں، کلمہ میرا تو پڑھ لے، شفا ما رب کو لو میں لے دینا، میں لے دینا ماں۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا حبیب یمنی نے، یہ سارے کافر پریشان نے، مشرکین نے مکہ چنگا منصب بلایا سی، اے بھی کیا آئی جس لئے امام الانبیاء علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے گھر گیا جا کے حبیب یمنی نے دروازہ کھڑکٹایا ہے، آواز آئی کون ہے جیڑی بچی بول نہیں سکتی بول دیئے پئی، جیڑی بچی سن نہیں سکتی سن دیئے پئی، جیڑی چل نہیں سکتے چل دیئے پئی، شفاواں مل گئیاں نے۔ حبیب یمنی کہنے لگا نہیں بچیے اے شفاواں کیوں ملیاں؟ پتہ ہے کہ کہنے لگی اشارہ اپنی زبان اندر ترجمہ نہیں کہنے کرتا ہے، وہ بچی کہنے لگی تھوڑی دیر ہوئی اکے آیا سی تھوڑی دیر ہوئی اکے آیا سی کالیاں زلفاں والا تے دو کھڑیاں ٹھہرے آئے تھے تے کر گیا نور جا۔ حضور شاہد بن کے دنیا دے تشریف لے آئے، جس وقت چاند جس گھڑی چاند جتھے چاند تشریف بھی لے جا سکتے، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی ہون، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہون، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہون، علامہ جلال الدین سیوطی ہون، شیخ سعدی شرازی ہون، شیخ احمد رفاعی ہون، جنہاں نے واسطے کدی ہاتھ بار ہوندا ہے، کدی سرکار اپنا منہ مبارک عطا فرماندے نے، اے اجماع امت ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر خضر الحسینی حاضر ہوئے، خواجہ خضر الحسینی جس لئے حاضر ہوئے، میرے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے خضر الحسینی ایک وقت ہوئے گا تسی موصل شہر چوگو گے، اتھے رب تینوں بیٹا عطا فرمائے گا، او دا نام محمد ہوئے گا، 6-7 سال دی عمر 6 ماہ دے اندر تواڈے بیٹے نو عبداللہ نامی نبینا حافظ انہوں حفظ قرآن دی سعادت حاصل کرائے گا، وہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ 94 سال 7 ماہ 6 ماہ 7 دن دی عمر ہوئے گی، تواڈا انتقال ہو جائے گا اربل شہر دے اندر۔ انہاں دے بیٹے عبداللہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسمیں میرے شہنشاہ بغداد غوث پاک جو فرمایا سی اومیں ہی ہویا سی۔ اللہ دا نائب نبی ہوندہ ہے، نبی دا نائب ولی ہوندہ ہے۔ انہاں ولیاں دے آستانے تے اس واسطے حاضر ہونے ہاں، اے سانوں باں تو پھڑ کے نبوت تک پہنچاندے نے، فیضان نبوت عطا کراندے نے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام دے در تے پہنچ گئے تے خدا مل گیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس واسطے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا کریا کرو، اللہ سانو ولیاں دا غلام رکھے، خادم رکھے۔ انہاں دے در تے حاضری بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ جڑا انہاں دے درباراں تے حاضر ہو کے دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو قبول فرما۔ اللہ پھر سانو نہیں ویندا، او وسیلہ ویندا جڑا سی پانے ہیں۔ اسی تے گندے مندے ہوندے ہیں نا، وہ انہاں دے کامل ہوندے نے، کامل۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام دے آسار ڈنڈے تے ایک باری نظر رحمت پوے، انہیں کمال وکھاندا ہے، چمکدا بھی ہے، جادو زنگرہ لے سب بھی کھا جاندا ہے، 12 چشمے بھی جاری ہو جاندے نے مارن تے، انہیں کمال وکھاندا ہے۔ اللہ دا ولی ہو ہوندا ہے جدے تے ایک باری نہیں، اللہ روزانہ 360 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ یہ نزول ہوندہ ہے، 360 رحمتاں نازل ہوندیاں نے اللہ دے ولی تے۔ عام ولی تے 360 رحمتاں دے ایڈے کمال، وہ تھے میرے داتا صاحب تے میرے غوث پاک دا کی مقام۔ اللہ تبارک و تعالی
بابا جی خواجہ رمضان نقشبندی رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرمائے، ساری زندگی انہاں قرآن دی خدمت کی تھی، قرآن دی خدمت دا اچھا صلہ ہی ہے، کوئی انہاں دی اولاد نہیں دا پیسا فرما رہے سان، آج انہاں دے ڈنکے پہ بچ دینے اور قیامت تک بچ دے ہی رہنے نے۔ اللہ رب العزت علامہ فاضل جلیل عالم نبیل مقرشین اللسان مجاہد اسلام حضرت مولانا علامہ طاہرالرحمان ثاقب صاحب انہاں دی دینی خدمات نو قبول کرے اور انہاں نو اجر عطا فرمائے، انہاں دی آل اولاد دی خیر فرمائے، نسل در نسل خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔